جی السلام علیکم شاکر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم۔ یہ جو چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ ہے، اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں۔ سر ہم نے اپلیکیشن فائل کی تھی کہ اسے ایڈلٹ ٹرائل اس کا کیا جائے اور ایڈلٹ ٹرائل کے تحت اسے چلایا جائے، نارمل جنرل لاء کے مطابق چلایا جائے۔ تو ہم نے 2 اپلیکیشنز فائل کی تھیں کہ ایک اسے ایڈلٹ جیل کے اندر بھیجا جائے، سینٹرل جیل کے اندر ایڈلٹ، اور دوسرا ہم نے یہ اپلیکیشن فائل کی تھی کہ اس کا نارمل ٹرائل چلایا جائے۔ صحیح ہے۔ اب آج جو ہے وہ کورٹ نے ہماری ایک اپلیکیشن تو الاؤ کر دی ہے کہ اسے ایڈلٹ جیل کے اندر بھیج دیا گیا ہے، اور یہ ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ایک بہت بڑی، یہ ہم ایک سزائے موت کی طرف جو ہے اس کو ایک قدم ہم آگے لے کر چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ٹرائل کے اندر ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ 18 پلس ہے، یہ 18 سے چھوٹا نہیں ہے۔ 18 کیونکہ سر اس وقت کورٹ نے یعنی کہ اپنی ڈسکریشن استعمال کی ہے اس کیس کے اندر، اور ہم تقریباً یعنی کہ کنونس کرنے میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ انہیں اسے جو ملزم ہے، جو درندہ نما ملزم میں کہوں گا، اسے جو ہے وہ ایڈلٹ جیل کے اندر بھیجا گیا ہے، اور ہم یعنی کہ اس سے یہ سمجھے کہ یہ سر ونس ان اے مون ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ سب یعنی کہ سول سوسائٹی کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی اچیومنٹ ہے کہ آج جو ہے اسے ایڈلٹ جیل کے اندر بھیجا گیا ہے۔ یہ بتائیے گا 164 کی کوئی اپلیکیشن پولیس؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ جہاں پہ ہم آئزل کی بات کرتے تھے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے تھے، افسردہ ہوتے تھے، بہت روئے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ایز اے مدر مجھے خود یہی فیلنگ آ رہی ہے کہ جس طرح اپنے بچے ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ وہ تو ایک ننھا معصوم پھول تھا جو اللہ کے حوالے ہو گیا ہے، لیکن آج خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج جیل میں پیشی تھی، اس کی مدر بھی وہاں پہ تھی، اور جو اس سب کا مین کریکٹر ہیں یہ جو فراز بھائی ہیں، فراز انصاری کے نام سے ان کا چینل ہے، انہوں نے بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ اس کیس کو یہاں تک لانے کے لیے نا، یہ ہمارا جو بھائی ہے نا کراچی کا، اس کو سلام ہے، اس کو سلیوٹ ہے اپنی بہنوں کی طرف سے کہ اس نے بہت زیادہ اس عورت کا ساتھ دیا، اس ماں کا ساتھ دیا، اور مطلب اس کی آواز اٹھانے سے نا پورا کراچی باہر نکل آیا اور پروٹیسٹ میں شامل ہوا۔ تو ان کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ہوا۔ یہاں پہ دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ منان جو ہے یہاں پہ یہ لے کے آیا جا رہا ہے اس کو عدالت میں، اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ جو کیس ہے آئزل کا، اس میں یہ تھا کہ منان کی جو عمر ہے وہ 18 سال سے بھی کم ہے، اور جو 18 سال کے سے کم عمر جو بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں، وہ کوئی بھی مطلب کام اس طرح کا کر لیتے ہیں، اگر کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو ان کو جیل میں نا وہ سمپل جیل میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ اس میں مطلب انہیں بہت زیادہ ٹارچر نہیں کیا جاتا، بہت زیادہ سخت سزا نہیں دی جاتی۔ تو ان سب کو بھی یہی تھا کہ آیا اس کو سمپل جیل میں تو نہیں رکھیں، کیونکہ ایج کے حساب سے تو اس کی ایج کم ہے، پر اس کے کرتوتوں کے حساب سے اس نے بہت زیادہ بڑا گناؤنا جرم کیا ہے۔ تو یہ سب کو ڈر تھا کل تک، لیکن الحمدللہ آج جب جیل میں گئے، آج جب جج صاحب نے بات سنی، اور ماشاءاللہ سے وکیل صاحب بہت اچھے تھے جنہوں نے بہت اچھے سے سمجھایا، اور اس بات پہ وہ ڈٹ گئے کہ بے شک بچہ چھوٹا ہے، اس کی عمر 18 سال نہیں ہے، بچہ کیا وہ درندہ، اور یہ ہے کہ اس کا جو جرم ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو جج صاحب نے بات سن لی، تو اب یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ عدالت میں جائے گا، جیل میں جائے گا، اور یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آگے جو ہے نا بس اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آپ سب سے میں دعا کروں کہ بہت زیادہ دعا کریں کہ آئزل کی ماں کو انصاف ملے۔ ایک دکھ تو اسے ہے، ہمیشہ رہے گا، جب تک وہ زندہ ہے نا وہ اسی طرح سلگتی رہے گی، تڑپتی رہے گی، قبر پہ جائے گی، روئے گی، گھر میں بیٹھے گی، روئے گی، لیکن اس کو یہ کم سے کم دکھ نہ ہو کہ اس کا قاتل یوں ہی پھر رہا ہے۔ اللہ کرے بہت جلدی قاتل جو ہے نا وہ دنیا سے مٹ جائے، اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے، ہمارے بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین الہی آمین۔ اللہ حافظ۔